ایک ایسی سٹوری لے کے میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ سٹوری آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ موبائل چوری ہوتا ہے، اس کی میں ایف آئی آر کے لیے تھانہ لکھت آباد مجھے میرے گھر کے قریب ہے، وہاں تھانہ لکھت آباد لگتا ہے۔ وہاں پہ میں جب جاتا ہوں تو ایف آئی آر کی کاپی لینے کے لیے میں آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں، تو وہ جب انٹر کرتا ہے اس پر نمبر تو شو میرا ایک لمبا کھاتا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 2020 سے شروع ہوا ہے مچلکوں کا سلسلہ اور مجھے نہیں پتا تھا۔ کبھی آپ نے کوئی ضمانت نہیں دی تو یہ ضمانت کیسے لگتی؟ کبھی آپ نے کچہری کے باہر سے کاپی کروائی ہے؟ میں نے کہا جی بہت دفعہ۔ کہتا یہ زندگی میں سب سے بڑا میرا آپ سے التجا سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کبھی آپ نے کاپی نہیں کروانی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی کاپی جنرل۔ آج ایک ایسی سٹوری لے کے میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ سٹوری آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہر گھر میں کوئی مسئلہ مسائل چلتا ہے، ایک شناختی کارڈ ہمارے لیے ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ کام دیتا ہے۔ یہاں وہ آپ کے بچوں کے اپنا ایڈمیشن کے لیے ہو، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، گھروں میں کوئی ناچاکی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کچہری وغیرہ میں استعمال، جائیداد میں استعمال ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اشفاق بھائی، ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک فوٹو کاپی کروائی کسی کچہری سے، وہ 100 ٹاؤن مچلکوں میں استعمال ہوا۔ کہاں تک یہ اس میں سچائی ہے؟ میرے ساتھ اشفاق صاحب بیٹھے ہیں، پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ آپ نے کسی کچہری وغیرہ سے کاپی نہیں کروانا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اشفاق بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں یہ آپ کی محبت، آپ کی مہربانی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میرے ناظرین کو بتائیں کہ اصل معاملہ کب شروع ہوا، کب سٹارٹ ہوا آپ کا؟ یہ سر میرا ایک عدد موبائل چوری ہوتا ہے، جس کی میں ایف آئی آر کے لیے تھانہ لکھت آباد مجھے میرے گھر کے قریب ہے، وہاں تھانہ لکھت آباد لگتا ہے۔ وہاں پہ میں جب جاتا ہوں تو ایف آئی آر کی کاپی لینے کے لیے میں آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں، تو وہ جب انٹر کرتا ہے اس پر نمبر تو شو میرا ایک لمبا کھاتا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ کرتا تقریباً 100 کے قریب جب آتا ہے، کہتا بھائی یہ آپ نے مچلکے دیے ہیں؟ میں نے کہا یار میں نے تو کبھی مچلکے دیے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا یہ دیکھیں آپ کے شو ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ اس نے ایل سی ڈی گھمائی، میں نے دیکھا کہ واقعی میں نے اس وقت ایزی لیا، میں نے ایف آئی آر کی کاپی لی، گھر آ گیا۔ دوسرے دن میں نے پھر اسے سیریس ہو کے دیکھا، میں کہ یہ کام بڑا خراب ہے۔ تو پتہ ہی نہیں تھا یہ معاملہ سارا، یہ مجھے 2020 سے شروع ہوا ہے مچلکوں کا سلسلہ اور مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ مجھے پہلا فون آتا ہے تھانہ فیکٹری ایریا سے، سب انسپیکٹر وکاس تھا، اس کے پاس میں گیا، میں نے اسے بتایا بھائی کہ میں نے کبھی کسی کی ضمانت نہیں دی۔ اس نے مجھے جب دکھایا، اس میں میرا صرف آئی ڈی کارڈ یوز ہوا تھا اور کوئی چیز نہیں، کوئی ایویڈنس نہ، کوئی بائک کی کاپی وغیرہ نہیں تھی، کوئی رجسٹری کی کاپی نہیں تھی، ٹھیک ہے، خالی میرے آئی ڈی کارڈ کی کاپی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار کبھی آپ نے کوئی ضمانت نہیں دی تو یہ ضمانت کیسے لگی؟ پھر اس نے مجھے ایک کوشچن کیا، میں نے کہا جی بولے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے کچہری کے باہر سے کاپی کروائی ہے؟ میں نے کہا جی بہت دفعہ۔ کہتا یہ زندگی میں سب سے بڑا میرا آپ سے التجا سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کبھی آپ نے کاپی نہیں کروانی، یہ آپ کی کاپی مس یوز ہو چکی ہے۔ ناظرین یہ سن لیں اشفاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی غلطی سے بھی آپ نے کچہری وغیرہ کے آگے سے، وہاں پہ جو فوٹو کاپی والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے کاپی نہیں کروانی۔ جی اچھا، پھر میں نے بات کی، اس نے کہا، میں نے کہا یار میں نے اس کی ضمانت نہیں دی، مجھے 5 6 7 تھانوں سے فون آئے، میں جاتا رہا وہاں پہ، میں نے ایزی لیا، اس وقت میں نے ریکارڈ نہیں نکلوایا تھا، پھر میں نے ریکارڈ نکلوایا تھانہ لکھت آباد سے، یہ اس کا ریکارڈ ہے اپنا 100 مچلکوں کا، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ میں نے سیشن کو ریکارڈ میں نے دیا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو کیمرہ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اس پہ سرچ کی، سرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ابھی اس پہ مزید پھر میں نے ایک اپلیکیشن دی آئی جی پنجاب میں، آئی جی پنجاب آفس میں، انہوں نے کہا ہمارے متعلقہ کام نہیں ہے، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا ڈی آئی جی آپریشن انویسٹیگیشن میں، وہاں پہ میں جب گیا، انہوں نے کہا جی یہ کچہری کا کام ہے، کچہری والے کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد پھر میں نے سیشن کو اپلیکیشن لکھی. سیشن والوں نے جو فیصلہ دیا وہ مجھے قابل قبول نہیں تھا کیونکہ اس کی یہ کاپی ہیں. یہ دیکھیں یہ 93 دیکھیں کے قریب. ناظرین یہ کتنا پلندہ اٹھا کے پھر رہے ہیں گزشتہ 2 سال سے. 2 سال سے یہ 1 سال سے میرے ساتھ یہ سلسلہ شروع دیکھیں ہے. 1 سال سے یہ کتنا پلندہ ہے. یہ اٹھا کے اشفاق صاحب کبھی کدھر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ یہ بھی کام ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ تقریباً لاہور کے 22 تھانوں میں میرا ریکارڈ ہے. جی 22 تھانوں میں میرا ریکارڈ ہے. تو میں جب سیشن سے مجھے فیصلہ ملا انہوں نے کہا جی آپ نے متعلقہ عدالت میں جانا ہے اور یہ کاپیاں وہاں پہ دینی, وہ آپ کی شورٹیاں ختم کر دیں گے. اب ایک جج کے پاس تھانہ نشتر ہے تو اس کے پاس یعنی کہ 420 کا ہی کیس ہے, ٹھیک ہے, ایک جج کے پاس ہے اور نشتر کے کئی یعنی کہ ججز ہیں. اب میں کس کے پاس جا گئی یہ اپنا آپ کو پتہ شورٹیاں نہیں ہے کہ میرا کیس کس جگہ پہ چل رہا ہاں ہے. جی. میں نے پھر وہ وائنڈ اپ کیا. میں نے اس کے بعد پھر الحمدللہ میڈیا نے کافی مدد کی اس میں میری. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب میں انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس کے توسل سے انشاءاللہ وہاں پہ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے اور وہاں سے فیصلے انشاءاللہ جلدی لیں گے. اشفاق صاحب آپ نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ ایسا وقوع پیش آ جائے گا؟ نہیں اصل بھائی یہ کبھی انسان جو اگر سوچے اگر وہی ہو تو میرا خیال ہے کہ جنت تو پھر ہمارے لیے ایزی ہے. دیکھیں یہ عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک بندہ ہاتھہ عدالت میں موجود نہیں ہے اور اس کی شورٹیاں بڑھی جا رہی ہیں, اس کے ٹاؤٹ میں چل کے بڑھے جا رہے ہیں. تو جج صاحب کے پاس وہ پوچھتا ہے یار بھائی آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے, آپ کب سے جانتے ہیں, آپ کا اس سے رشتہ کیا ہے, یہ سوالات ہوتے ہیں. بالکل. میں تو کبھی گیا بھی نہیں ہوں, نہ میں نے کوئی شورٹی دی ہے. اگر میں نے شورٹی دی ہے تو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے مجھے دی جائے, میں حاضر ہوں. اگر نہیں دی, اگر میں نے شورٹیاں نہیں دی تو ظاہری بات ہے پھر یہ کیس میرا ختم کرنا چاہیے. اشفاق صاحب آپ کا شناختی کارڈ اور بھی کافی جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے ایسے تو. بھائی جان یہ اس سے زیادہ کیا المیہ ہوگا, 100 مچلکوں میں یوز ہو چکا ہے اور ایک مچلکہ 5 نمبر پہ کیس ہے تھانہ گارڈن ٹاؤن کا, وہاں پہ لکھا ہوا ہے جی اشفاق مسیح. اچھا میرا نام ہی چینج کر دیا گیا ہے, مسلم کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. آگے والد کا نام محمد شریف تھا, محمد یوسف لکھا دیا گیا, اشفاق مسیح محمد یوسف. یہ مجھے حیرت کی بات ہے کہ جج صاحب نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ یار ایک بندہ ہے مسلمان ہے تو اس کا میں کرسچن سمجھ کے مچلکا لے رہا ہوں. اشفاق صاحب یہاں پہ آپ کی بات میں کاٹوں گا. کہتے ہیں نا کہ قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, وہ کالے رنگ کی جو ہے وہ پٹی بندھی ہے, بالکل ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے, انہوں نے سائن کر دی. یہ دیکھیں یہ تو اس کو چاہیے, اس میں انوالو ہوتے ہیں یہ بھائی جو اپنا چلان والے کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور کاپیوں والے کیا کرتے ہیں, آپ فوٹو کاپی کروانے گئے, اس نے 1 کاپی کی 2 کاپیاں کی, اس نے کہنا یار بھائی یہ خراب ہو گئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یار خراب ہو گئی, ہم نے کیا لے کے کرنا ہے, بعد ہم لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں کہ خراب ہو گئی خراب ہو گئی, تو وہ انہوں نے نیچے رکھ لینی ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ صحیح ہوتی ہیں, وہ صحیح ہوتی ہیں. اس کے پاس جس بھی وکیل نے یا کسی نے جانا, اس نے کہنا 1 سیٹ بنا دیں, 1 سیٹ کا مقصد 1 مچلکا دے دیں, اس نے وہ بنا کے دینا 2-4 اس کے ساتھ یوز ہوتا. ہاں جی, یہ بہت بڑا مافیا ہے فوٹو کاپی والا جو لوگوں کا آئی ڈی کارڈ کو مس یوز کرتا ہے. چلان والے باہر کھڑے ہوتے ہیں, دیکھتے تو ہم اپنی سہولت کے لیے ہیں لیکن وہ اپنی سہولت نہیں ہے, وہ بائلے جان بن سکتا ہے آپ کے لیے جیسے میرے لیے بن چکا ہے. آپ جب بھی آپ نے کام کرنا ہے نا کچہری کا تو خود اپنے ہاتھ سے کرنا ہے, چاہے آپ کو 2 گھنٹے لگیں چاہے 6 گھنٹے لگیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کبھی بھی آپ نے کاپی کچہری کے باہر سے نہیں کروانی. اس میں جو ہے وہ وکیل حضرات بھی شامل ہوں گے. ظاہری بات ہے جب وکیل جائے گا اس نے کہنا جی 1 سیٹ بنا دے تو مچلکے وغیرہ جمع کروانے کے لیے انہیں آسانی ہوتی ہے. پھر اس میں ریڈر کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کہ ریڈر نے سائن وغیرہ کروانے ہوتے ہیں, ریڈر نے دیکھنا ہوتا ہے. یار جج کو بھی پتا ہوتا ہے اور ریڈر کو بھی پتا ہے ہاتھ عدالت میں ملزم کے ساتھ جو ہے اس کا گرنٹڈ موجود نہیں ہے تو وہ ضمانت کروا لیتے ہیں. اور اس طرح کرتے کرتے جب میں نے یہ 93 کا فیصلہ لیا نا, اس کے بعد بھی 5-7 مچلکے میرے یوز ہو چکے ہیں. تو یہ کب تک کہاں تک یہ پہنچا ہے؟ یہ تو زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوگا, اب تو اس کا کوئی پتہ نہیں. ابھی تو ہم کوشش اپنے طور پہ کر رہے ہیں. دیکھیں جس کام کے لیے بھی جائیں گے وہاں پہ فیس تو دینی پڑے گی, لائر کی فیس دینی پڑے گی. پھر اندر جب عدالت میں جائیں گے وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی لاؤ جی فیس دے دیں, کچھ خرچہ وغیرہ لگا دیں. یہ جو فوٹو کاپیاں تقریباً ہوئی ہیں 7 سے 8 ہزار روپے کی میری ہوئی ہیں.
ओए होए। अब तक मेरा को तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लग चुके हैं। अब देखें कि यहाँ इतने पैसे तो मैं ब्लैकमेलिंग तो करता नहीं हूँ, कोई नजायज फरोश तो नहीं हूँ कि यार मैं अब पैसे निकालता जाऊंगा। जैसे जैसे पैसे आएंगे ये काम होता रहेगा। नाजरीन देख लें, इशफाक साहब ने पूरी डिटेल से हमें आगाही दी कि आपने किसी भी कचहरी से, किसी भी अदालत के बाहर, किसी भी सेक्रेटरीट के बाहर आपने फोटोकॉपी नहीं करवानी। अगर करवानी है तो किसी मोहल्लेदार से, किसी जानने वाले से आप कॉपी करवाएं, ताकि आपको पता हो कि मैंने सही किया है। क्योंकि बाहर जो है वो मामला तो है बड़े ठीक नहीं नजर आ रहे। देखिए, 100 से भी ज्यादा मुचलके में इनकी कॉपी यूज हो चुकी है। देखें, इनका मेरे हिसाब से 2-3 किलो की ये रद्दी है, मेरे हिसाब से रद्दी है, लेकिन ये मामला जो है वो खराब हो चुके हैं इशफाक साहब के। ये तो अब जिंदगी के साथ वो कह रहे हैं कि जिंदगी के साथ चलते रहेंगे। जाहिर है रुपया इन्होंने लगाया है, लग भी रहा है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी थी कि आपको पता चले कि एक शनाख्ती कार्ड एक कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मत समझे कि हाल ही ये कार्ड ही है, ये कार्ड आपका वबाल जान भी बन सकता है। इसी के साथ अपने मेजबान आसिफ खान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए खान जी ऑफिशियल। मिलता है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।